السلام علیکم پیارے دوستوں۔ کسی زمانے میں ایک ملک کے باشندے بہت قائل تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، دن بھر سونا پانی کی امید میں زمین کھودتے تاکہ مالا مال ہو جائیں۔ برسوں تک وہ اسی طرح زمین کھودتے رہے لیکن انہیں کچھ نہ مل سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے باشندے بہت پریشان رہتے، کیونکہ وہاں کا باشندہ دولت چاہتا تھا اور دولت نہ ملنے کے سبب اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا جو بہت ہنسی مخ اور ذہین تھا۔ وہ اسی راستے سے ایک گیت گاتا جا رہا تھا جہاں سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ زمین کھود رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو بولے، گانا مت گاؤ، ہمارا بادشاہ بہت ہی چڑچڑا ہے، وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ نوجوان ہنس کر بولا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لوگوں نے زمین کی کھدائی بند کر دی اور اسے آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مزدور اس آدمی نے جواب دیا، تم گیت کیوں گا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو؟ اس نے بتایا، میرے پاس بہت سونا ہے۔ اتنے سستے ہی سب لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس لے جا کر اسے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا سونا ہے؟ ہاں، نوجوان نے جواب دیا، میرے پاس سونے کی 7 بوریاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جا کر سونے کی 7 بوریاں لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوجوان نے کہا، سونے کو لانے میں کافی وقت لگے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی غار میں رکھا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال 7 دیو کر رہے ہیں۔ اب اپنے ان آدمیوں کو میرے ساتھ 1 سال تک رہنے کی اجازت دیں۔ اس عرصے میں ہم وہ سونا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نوجوان کی بات ماننے کے علاوہ بادشاہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بہت سے آدمی، گھوڑے اور بیل اس نوجوان کے ساتھ بھیج دینے اور جاتے وقت اس کو ہدایت کی، اگر تم سال کے آخر تک سونا لانے میں ناکام رہے تو تمہارا سر ڈھر سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نوجوان نے ان لوگوں کو سلطنت کی زرخیز زمین جوتنے کے لیے کہا۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اسے نیاز میں گیہوں کے بیج بونے اور 1 سال بعد فصل تیار ہو گئی تو اس نے اس کی کٹائی کرائی، جس کے بعد اس کے پاس منوں گندم جمع ہو گئی۔ جیسے گھوڑوں پر لاد کر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایسے مقام پر پہنچے جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے باشندوں نے وہ سارا گیہوں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ اس نے بدلے میں اس نوجوان کو سونے کی 7 بوریاں مل گئیں، جنہیں لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تم سونا لے آئے؟ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میں نے گیہوں بیچ کر سونا حاصل کیا ہے۔ اس کے ملازموں نے جب اسے پوری کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے اپنے رعایا کو کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔
کچھ سالوں بعد ہی ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوا تو اس نے نوجوان کو دوبارہ اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے کہا، ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں، تم نے ہمیں ایک نئی راہ دکھائی ہے، ہمیں چاہیے کہ تم ہمارے ہی ساتھ رہو۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر کہا کہ اس دنیا میں ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کی عظمت کو نہیں سمجھتے، مجھے ان کے پاس جا کر انہیں بھی راہ راست پر لانا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیں، مجھے افسوس ہے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ بادشاہ نے نوجوان کو بے شمار تحفے طائف دے کر رخصت کیا۔